رکمان جیسا آپ اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آپ تیار ہیں مجھ سے؟ مرزا صاحب کے اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے آپ گفتگو کر دیں. آپ بتائیں کہ مرزا صاحب کو کس نے اینٹ ماری تھی جس کے بدلے میں مرزا صاحب پتھر مارتے رہے ہیں. ہم ثابت کریں گے مرزا صاحب نے اینٹیں بے خود ہی اپنے چہرے کے اوپر ماری ہیں اور پتھر بے خود ہی برداشت کیے ہیں اپنے لیے. تو وہ سب کچھ باتیں ہم کریں گے، لیکن آپ تیار ہو جائیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. مرزا صاحب کے بلند اخلاق. جی سما بھائی، آپ علمی بات چیت کریں. یہ جو باتیں ہیں نا، یہ غلط راہ کی طرف لے جاتی ہیں، پھر مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلتا. کوئی علمی ٹاپک آپ بتائیں کہ جس پہ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ججا صاحب سے. اجرائے نبوت، ختم نبوت، یا کوئی اور موضوع؟ ججا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ختم نبوت پر بات چیت کرنے کو تیار ہوں. تو امید ہے آپ بھی تیار ہوں گے. تو آپ لوگوں کا روز کا موضوع ہے، تو میرا خیال ہے بسم اللہ کریں. جی السلام علیکم. جی کون ہے جو بات کرنا چاہتا ہے ختم نبوت کے موضوع کے اوپر؟ وہ بسم سلام علی من اتبع الہدی. جی لقمان ججا صاحب ذرا اپنا عقیدہ واضح کر دیں کہ نبوت کی کتنی اقسام آپ مانتے ہیں، ان میں سے کون کون سی نبوت کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، کون کون سی نبوت کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہوئی ہے، اور وہ کہاں تک جاری ہے، اور وہ کسے ملی ہے. یہ سارا اپنا اجرائے نبوت والا عقیدہ ذرا بیان کریں اور تعیین کریں. ذرا اپنے عقیدے کو واضح کریں. جی ختم نبوت کی جو بات ہے وہ یوں چلتی ہے کہ کیا کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. بات تو یہ کرنی ہے نا سب سے پہلے، بعد میں اقسام جو ہیں وہ بعد میں دیکھتے رہیں گے. کیا اس پر بات نہیں آپ کر سکتے کہ نبی آ سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی آپ امکان نبوت کی بات چھیڑنا چاہتے ہیں. آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا نبی کا آنا ممکن ہے یا نہیں. کیا میں آپ کی بات سے صحیح سمجھوں؟ جی بات تو یہی میں نے کی ہے کہ نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. اس سے پہلے بات شروع ہوگی نا. اگر تو آئیے تسلیم کریں کہ آ سکتا ہے تو سامنے جو ہے پھر بندہ پوچھ سکتا ہے. تو ورنہ پہلے تو سب سے یہ بات یہاں سے شروع کرنی ہوگی کہ کیا کوئی نبی آ سکتا ہے یا آگے کوئی نبی آئے گا یا نہیں آئے گا. یہاں سے بات شروع کرنی ہے. بات سمجھ گئے ہیں آپ؟ اور ایک بات سمجھی ہوئی کو دوبارہ آئیڈیو کر کے نہ بتائیں. ہاں یہ جواب دیں کہ نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. چیزوں کا موجود ہے. مثال کے طور پر اچھا جی، یہ ججا صاحب کہتے ہیں کہ امکان کی بات ہونی چاہیے، کیا نبی کا آنا ممکن ہے یا نہیں. تو اس حوالے سے ہمارا ایک اصولی موقف سمجھ لیں کہ قادیانی حضرات کے ساتھ امکان کی بحث ہم بالکل نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی حضرات کے نزدیک امکان بہت سی چیزوں کا موجود ہے. مثال کے طور پر نبوت ہی کے حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مرزا قادیانی صاحب کی کتاب ہے تریاق القلوب، اس کا صفحہ بھی آپ کو بھیج دیا جائے گا، اور روحانی خزائن جلد 15 میں بنتی ہے اور 280 اس کا صفحہ نمبر ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ مثلا ایک شخص جو قوم کا چوڑا ہو یعنی بھنگی ہو، اور ایک گاؤں کے شریف انسان یعنی مسلمان کی 30-40 سال سے خدمت کرتا ہو. بھنگی 30-40 سال مسلمان کی خدمت کر رہا ہو، 2 وقت ان کے گھر کی گندگی اور نجاست کو صاف کرتا ہو، اور ان کا پاخانہ جو نجاست ہے وہ اٹھاتا ہو، 1-2 دفعہ چوری میں بھی پکڑا گیا ہو، چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہوا ہو، اس کی رسوائی بھی ہو چکی ہو، چند سال جیل خانے میں بھی قید رہا ہو، اور چند دفعہ ایسے برے کاموں میں جناب گاؤں کے نمبردار نے اسے جوتے بھی مارے ہوں، اور اس کی مائیں اور دادیاں اور نانیاں جو ہیں ہمیشہ سے ایسی ہی نجس کام میں مشغول رہی ہوں، سب جناب مردار کھاتے ہوں اور گوں اٹھاتے ہوں. اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ خدا تعالیٰ کا ایسا فضل اس پر ہو کہ رسول و نبی بھی بن جائے، اور اس گاؤں کے شریف لوگوں کی طرف دعوت اور پیغام لے کر آئے اور کہے کہ جو شخص میری اطاعت نہیں کرے گا خدا تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا. لیکن باوجود اس امکان کے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کبھی خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 280. تو ان کے نزدیک نبوت کا امکان تو ایسے شخص کے بارے میں بھی ہے جو بھنگی ہے، جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے. تو ممکن تو یہ ہے کہ بعد میں وہ طائب ہو جائے اور نبی بن جائے. تو جس مذہب کے اندر اس طرح کے بھی امکان موجود ہوں ان کے ساتھ امکان کی بات نہیں ہوگی. تم قادیانی حضرات سے ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ تم نے اپنا عقیدہ اصل بتانا ہے کہ ایسا نبی آئے گا.
اگر آئے گا کا عقیدہ تم رکھتے ہو تو پھر ہم تم سے دلیل پوچھیں گے اور تم سے مطالبہ کریں گے. امکان کی بات ہم بالکل تم سے نہیں کریں گے. ممکن ہے جی یہ ہو جائے، ممکن ہے وہ جائے، ممکن تو بہت کچھ ہوتا ہے، تو امکان کے اوپر بات نہیں ہوگی. آپ یہ اپنا عقیدہ بتائیں کہ ایسا نبی آئے گا، یہ آپ کا عقیدہ ہے. یعنی آپ کوئی ثبوت پیش کریں گے قرآن و حدیث سے، جس چیز کا آپ نے ثبوت پیش کرنا ہے ذرا وہ اپنا واضح عقیدہ کریں. جی سامہ صاحب، جو آپ نے آئیڈیو کی ہے اس میں قرآن کریم کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ نہیں بیان کی. آپ نے بات کرنی ہے ہم نے یہ کہ نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے نا. تو باقی کسی کے اوپر جا کر آپ مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، بھائی جب آپ ایک بات کی حد لگاتے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا تو جس نے کہہ دیا اس کو چھوڑ دو. آپ وہ جو حد مقرر کرتے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ ثابت کرو. کیسے ثابت کرتے ہیں آپ کہ نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے اور بات سے آپ بغاوت کر رہے ہیں اپنی سے کہ نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. امکان ہمارے نزدیک جتنے بھی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ لفاظ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، آپ کے نزدیک کوئی امکان ہے یا نہیں ہے یہ بتانا ہے آپ نے. جیسے بند کون کون سی والی قسم ہے، جاری کون. دیکھیں جی، ہم قادیانی حضرات کے ساتھ امکان کے اوپر بات نہیں کریں گے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ قادیانیوں کے نزدیک بھنگی، شرابی، زانی، جس کی مائیں، دادیاں، نانیاں ساری زناکار عورتیں ہوں، گند اٹھاتی ہوں، جو زانی ہو، چوری کرتا ہو، وہ شخص بھی، اس کے لیے بھی امکان ہے نبی بننے کا. تو ان کے نزدیک امکان تو بہت سی چیزوں کا ہے، اس وجہ سے امکان پر بات نہیں ہونی. قادیانی حضرات اپنا عقیدہ بتائیں کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہے کہ واقعی نبی آئیں گے. یہ نہیں کہ نبی آ سکتے ہیں یا نہیں سکتے، یہ ہماری بات نہیں ہوگی. آپ نے کوئی واضح دلیل پیش کرنی ہوگی، کیونکہ عقیدہ ہے، عقیدے کے اندر آپ نے کو واضح کوئی دلیل پیش کرنی ہوگی. اب آپ نے دلیل کس چیز کی پیش کرنی ہے وہ آپ اپنا عقیدہ بتائیں گے کہ آپ کے نزدیک نبوت کی اقسام کتنی ہیں، ان میں سے بند کون کون سی والی قسم ہے، جاری کون کون سی والی ہے، وہ جاری کب تک رہی ہے یا وہ قیامت تک جاری ہے. یہ ساری باتیں آپ نے واضح کرنی ہیں. تو امکان کے اوپر تو بات ہو نہیں سکتی. آپ کے نزدیک تو مرزا صاحب جیسا بھی نبی بن سکتا ہے، امکان تو اس بات کا موجود ہے، لیکن آج تک ایسا ہوا نہیں، مرزا صاحب کہتے ہیں. اس وجہ سے ہم امکان پہ بات نہیں کریں گے. تو آپ کو کوئی پختہ دلیل پیش کرنی ہوگی اس بات کی، لیکن دلیل کس بات کی پیش کریں گے وہ ذرا اپنا عقیدہ واضح کریں. تو یہ دلیل جناب کہ مرزا صاحب نے کوئی بات کی ہے، ہم نے مرزا صاحب کی مانی نہیں، تو ایسی بات نہیں چلے گی. آپ چونکہ قادیانیت کے نمائندے بن کے آئے ہیں تو قادیانی عبارات ہم پیش کریں گے، اس کے آپ پابند ہوں گے ماننے کے. کیونکہ یا تو آپ کہہ دیں کہ مرزا قادیانی جھوٹ بولتے ہیں، ہم اس کی نہیں مانتے، پھر الگ بات ہے. یعنی آپ حضرات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کا عقیدہ امکانی ہے کہ ممکن ہے جی نبی بھی آ جائے. تو جن کا عقیدہ امکانی ہو وہ ہمارے ساتھ جن کا عقیدہ قطعی اور یقینی ہے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کے امکانی عقیدے کی وجہ سے ہم اپنا قطعی اور یقینی عقیدہ تو نہیں چھوڑ سکتے. ہم آپ کے امکان کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. آپ کا امکان ہے، ٹھیک ہے، لے کے پھریں. جیسے زانی کو آپ نے نبی بنا دیا ہے، امکان اس کے لیے ثابت کر دیا ہے. شرابی کے لیے امکان آپ نے ثابت کر دیا ہے نبوت کا، تو لے کے پھرتے رہیں. ہم اس کا کیا کریں؟ ابھی آپ نے گفتگو کرنی ہے اپنے عقیدے پر، وہ ذرا بات کرنے کا جی مجھے پتہ ہے سامہ صاحب، آپ کو آپ کے علماء جو قابرین ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کبھی ان سے اجراء نبوت پر بات نہ کرنا. تو مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ بات نہیں کر سکتے اور بس یہ خالی کھوکھلے نعرے لگا سکتے ہیں کہ فلاں بھاگ گیا اور فلاں آ گیا اور فلاں جائے گا اور فلاں آئے گا. یہی کر سکتے ہیں، بات کرنے کا دم آپ میں نہیں ہے. سیدھا کہیں آپ ہر ایک چیز جو ہے وہ پہلے سے چھوڑے ہوئے ہیں، اس لیے اس طرف آپ قدم بڑھانا نہیں چاہتے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اس طرف قدم بڑھائیں گے تو گردن سے پکڑے جائیں گے، تو اس لیے آپ قدم نہیں بڑھانا چاہتے، ڈرتے ہیں. سیدھا کہیں آپ ڈرتے ہیں. دیکھیے جی، یہ قادیانی مربی لقمان ججا صاحب کو امکان نبوت اور اجراء نبوت کا فرق تک معلوم نہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہم سے امکان اجراء نبوت کے اوپر بات نہیں کر سکتے. میں اجراء نبوت ہی کے حوالے سے آپ کا عقیدہ طلب کر رہا ہوں آپ سے کہ ذرا اپنا عقیدہ تو بتائیں کہ آپ کا اجراء کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، میں نے اجراء کے حوالے سے اپنا عقیدہ نہیں بتانا، میں نے تو امکان پہ بات کرنی ہے.
تو میں انکار جو آپ سے گفتگو پہ کر رہا ہوں وہ اجراء نبوت پر گفتگو سے انکار نہیں کر رہا، وہ امکان نبوت پر گفتگو سے انکار کر رہا ہوں، اور اس کی میں نے وجہ معقول آپ کو بتا دی ہے حوالے سے۔ تو جس بندے کو امکان اور اجراء نبوت کا فرق تک معلوم نہیں، اس نے آگے گفتگو کیا کرنی ہے؟ دیکھیں جی کیسے قادیانی مربی صاحب بھاگ رہے ہیں اور اپنا عقیدہ بالکل بیان کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے مرزا صاحب کی عبارت پیش کی ہے، اس کو ماننے کو بالکل تیار نہیں۔ تو جو شخص اپنے نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں، وہ ہماری بات کہاں مانے گا؟ اس وجہ سے ان کے امکانی عقیدے کو ہم بالکل نہیں سمجھتے کچھ بھی۔ ان کا امکان ان کے ساتھ جائے گا جہنم میں، جن کے نزدیک جناب شرابی شخص جو ہے وہ نبی بن سکتا ہے، زانی جس کی مائیں دادیاں زناکار ہوتے ہوں وہ نبی بن سکتا ہے، اس کے نبی بننے کا امکان ہے۔ ان کے نزدیک امکان بہت کچھ ہوں گے، ہم ان کے امکان کو بالکل کسی بھی کھاتے میں لانے کو تیار نہیں۔ تو ابھی یہ اجراء نبوت پہ گفتگو بالکل نہیں کرے گا، اپنا عقیدہ بالکل واضح نہیں کرے گا۔ جیسے میں نے پیشگوئی کی تھی کہ یہ 2 منٹ کی کھیل ہے، یہ جناب تعیین موضوع میں بھاگ جائے گا، تو وہ دیکھیں بھاگ رہے ہیں، کہتے ہیں میں اپنا عقیدہ نہیں بتاؤں گا، میں تو امکان پہ بات کروں گا کہ میرے نزدیک تو زانی شرابی بھی نبی بن سکتا ہے، اس کا بھی امکان ہے، تو امکان سے مجھے جو کچھ مرضی کرا لو، آپ کے امکانی عقیدے کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں جی ڈر کون رہا ہے؟ یہ تو سارے گروپ والے دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنا عقیدہ بیان کرنے کو تیار نہیں تو ڈر میں کیسے رہا ہوں؟ اور جس شخص کو امکان اور جناب اجرا کی فرق کہیں نہیں پتا کہ کیا امکان نبوت کیا ہوتا ہے، اجراء نبوت کیا ہوتا ہے، وہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے آ رہے ہو، کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈرا دیا ہے۔ آپ تو اپنا عقیدہ بیان کرنے کو تیار نہیں، اپنے اکابر جسے نبی اور رسول مانتے ہیں اس کی بات کو جناب انکار کر کے چلے جا رہے ہیں، تو آپ سے گفتگو کیسے آگے ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے ڈرا دیا، ڈرا تو میں نے دیا آپ کو، آپ کا نبی چھڑوا دیا میں نے۔ اجرائے نبوت کا عقیدہ جو ہے اس پر بات تب ہوگی جب امکان ہوگا۔ تو جب آپ کے خیال میں امکان ہی نہیں ہے تو میں تو آپ کو یہ پوچھتا ہوں کہ امکان ہے نبی آنے کا یا نہیں آنے کا؟ پہلے امکان تو بنائیں، اگر یہ بات آپ مان گئے تو اگلی بات جو ہے وہ پھر کریں گے، پہلے اس کو تو مانیں جاتے، پہلے تو یہ بات۔ اسامہ صاحب آپ کی طبیعت ایسی ہی ہے اور آپ ہمیشہ تنقید اور تنقید، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تنقید کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اگر امکان آپ مان لیں تو اجرا پر بات ہو سکتی ہے، جب امکان ہی نہیں آپ مانتے تو پھر امکان پر پہلے بات ہوگی نا کہ امکان ہے یا نہیں ہے، پہلے تو یہ بات جو ہے اس کو طے کرنا ہے۔ یعنی قادیانی حضرات کا عقیدہ تو امکانی ہی ہے نا، آپ کا گمان ہے کہ ممکن ہے کوئی نبی آ جائے، جیسے آپ کا گمان ہے ممکن ہے شرابی نبی بن جائے، جیسے آپ کا امکان ہے جناب ممکن ہے کہ جناب زانی شرابی جو گوں اٹھاتا ہو لوگوں کا وہ نبی بن جائے۔ تو مرزا صاحب نے اپنے راستے بھی وہ سیدھے کرنے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کی مثالیں بھی دے دی امکان کی۔ تو جناب آپ کا امکانی عقیدہ ہے، ہم آپ کے امکان کو کہیں بھی آپ کے امکان کے اوپر توجہ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ امکان ہے آپ کا، لے کے جائیں، ہم سے اجراء نبوت پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے، ذرا اپنا عقیدہ واضح کر دیں۔ نبوت کی اقسام کتنی ہیں، ان میں سے کون کون سی بند ہے، کون کون سی جاری ہے، واضح کریں۔ امکان کے اوپر آپ سے بات نہیں ہوگی، کیونکہ امکان تو آپ کے نزدیک بہت سی چیزوں کا ہے۔ میرے پیارے بھائی امکان کی تو بات ہے ہی نہیں ہے کہ امکان ہی ہے، صرف آپ خود مانتے ہیں کہ امکان ہے کہ نبی آئے ایک، آپ خود مانتے ہیں لیکن ہمت نہیں پڑتی آپ کے آگے بڑھیں۔ آپ مجھ سے اجرا منوا لیں، امکان تو خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ آپ مجھ سے اجرا منوا لیں، آپ جو اپنا عقیدہ آپ رکھتے ہیں نا اس کے اوپر دلیل سے مجھے اجرا اس کا منوا لیں، باقی امکان تو خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ دوں گا ادھر ادھر۔ دیکھیں اسامہ صاحب، امکان کسی نبی کے آنے کا ہے یا نہیں ہے، یہ سوال ہے، میں بار بار ابھی یہی سوال کروں گا، میں زیادہ آپ سے اور بحث بڑھانے کی کوشش نہیں کروں گا، ادھر ادھر کی نہ میں کرنے دوں گا نہ میں آپ کو جانے دوں گا ادھر ادھر بھاگنے۔ اچھا میرا عقیدہ جو ہے نا وہ میں خود بتاؤں گا، وہ آپ بتانے کے بالکل مجاز نہیں۔ میں نے عقیدہ میرا عقیدہ کیا ہے وہ مجھ سے پوچھیں گے آپ، لیکن پہلے آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کریں، خود تو اپنا عقیدہ بیان نہیں کر سکتے، میرا عقیدہ خود بیان کر کے میرے ذمہ لگا رہے ہیں، خود عقیدہ بیان کر کے میرے ذمہ نہ لگائیں۔ آپ ذرا اپنا عقیدہ واضح کریں، نبوت کی اقسام کتنی ہیں، کون کون سی بند ہے، کون کون سی جاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سی جاری ہوئی ہے، مرزا صاحب تک کون سی جاری رہی ہے، مرزا صاحب کے بعد کوئی جاری ہے یا نہیں جاری، یہ ساری آپ نے باتیں بتانی ہیں تاکہ پھر آپ دلیل دے سکیں نا اپنے عقیدے کے مطابق۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا کسی نبی کے آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا آپ نے جواب دینا ہے، ابھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے مسلم اور عالم ہیں۔
چلیں اسامہ صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی عقیدہ بیان کر رہا ہوں اور آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں، تو پھر آپ بتائیں کہ کسی نبی کے آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ جی میں بالکل امکان کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک امکان تو زانی شرابی اور باقی اس طرح کے بندوں کا بھی ہے کہ وہ نبی بن جائے. تو جن کے نزدیک اس طرح کا امکان ہو ان کے نزدیک امکان بہت کچھ ہوتا ہے. دوسرا، امکان کے اوپر عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا. آپ کا عقیدہ آپ کے امکان کے اوپر کھڑا ہے تو پھر جناب ہم آپ کے اس عقیدے کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں. عقیدہ تو نس قطعی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. تو نس قطعی آپ نے پیش کرنی ہے. امکان آپ کا کوئی دلیل نہیں ہے. عقیدے کے لیے امکان دلیل نہیں ہوا کرتا. وہ ہمارے ساتھ جی آپ شکست کھا گئے ہیں اس معاملے میں بھی کہ آپ امکان کے اوپر بات نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گردن اس معاملے میں شکنجے میں آنی ہے اور انکار آپ نے کر نہیں سکنا، اس لیے آپ بات نہیں کر سکتے. یہی تو آپ کہتے تھے بھاگ جاتے ہیں فلاں بھاگ جاتا ہے. کوئی نہیں بھاگتا. یہاں ہم میدان میں کھڑے ہیں، کوئی بات کرنے والا تو ہو ہمارے. اور باقی آپ ہماری بات بار بار کیے جاتے ہیں، ان کے نزدیک ایسا ہے، ان کے نزدیک ایسا ہے. نزدیک آپ کے کیا ہے؟ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ نبی کوئی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اپنا بھی تو بتائیں کچھ. صرف ہنس کر اور رو کر دکھانا یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. ٹیٹو لگا کر خوش ہو جانا. جناب لقمان ججو صاحب، اپنا عقیدہ تو آپ سے بیان ہوا نہیں ہے. آپ ہم سے گفتگو کریں گے، بھاگے تو آپ ہیں. کہتے جی امکان کی بات کرنی ہے. میں نے ثابت کر دیا امکان کی آپ کے نزدیک بہت کچھ گنجائش ہے. اس وجہ سے امکان کے اوپر بات نہیں ہوتی. عقیدہ امکان کے اوپر ہوتا ہی نہیں. عقیدہ ہوتا ہے نس قطعی کے اوپر. تو نس قطعی سے جو آپ کا عقیدہ ثابت ہے نا، وہ ذرا عقیدہ واضح کریں. اگر امکان کے اوپر کوئی دلیل ہے نا کہ جناب امکان کے اوپر عقیدہ بنانا ہے، تو پھر جناب امکان تو یہ ہے کہ زانی و شرابی بھی نبی بن سکتا ہے آپ کے نزدیک. پھر ہم کہہ دیں کہ قادیانیوں نے مرزا کو نبی اسی وجہ سے ماننا ہے کیونکہ مرزا صاحب زانی بھی تھے اور شرابی بھی تھے، کیونکہ اس کا امکان تو موجود ہے نا. میرا عقیدہ یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں.